صحابی ہے، یا رسول اللہ تنگی ہے رزق کی، کوئی وظیفہ بتائیں۔ کتنے لمبے لمبے وظیفے لوگ پڑھ رہے ہیں کہ کاروبار کھل جائے اور روزی بڑھ جائے، کتنے لمبے چوڑے، کتنے کتابوں میں ایڈے بڑے وظیفے لکھے پہ پڑھوں گے مندہ بڈھا ہو جائے۔ میں قربان جاؤں یا رسول اللہ آپ کی شفقتوں پر، آپ کی رحمتوں پر، سنو یہ کرو، میری بات نہیں ہے، میرے نبی کی بات ہے۔ تجربے کی وجہ سے کرو گے تو کچھ نہیں ملے گا، یقین سے کرو گے تو دروازے کھلتے دیکھو۔ کہ یا رسول اللہ ارید ان یوسع علی رزقی، میں چاہتا ہوں میری روزی کھل جائے۔ تو آپ نے کہا ادم علی الطہارہ یوسع علیک رزقک، تو باوضو رہا کر تیرا رزق کھل جائے۔ کوئی زور لگتا ہے وضو؟ تمہارے ہاں تو سردی ہوتی ہی کوئی نہیں کہ بھئی ٹھنڈا پانی ہے کیسے وضو، یہ تو ہمارے لیے مسئلہ ہے کہ بھئی ٹھنڈا پانی ہے کیسے وضو کرو۔ وہ ہمارے گاؤں کا مراسی مجھے مل گیا، میں نے کہا چل نماز پڑھے گی، نہیں جی میاں جی سردی بڑی، نہ لے جاؤں سردی بڑی، مراسیوں کو سردی زیادہ لگتی ہے۔ میں نے کہا نہیں آج تک نماز پڑھا کے چھڑنا ہے۔ میں اس کو لے کے جب وہ ٹوٹی پہ بیٹھا نا، جو ہی ہاتھ پہ پائیں، اوہ حالے او ٹھنڈا پانی، اوہ حالے او ٹھنڈا پانی۔ تمہارے لیے تو یہ مسئلہ بھی نہیں کہ ٹھنڈا پانی۔ میرے نبی کی یہ سارا مجمع لے لو، یہ اوپر مستورات لے لیں، ادم علی الطہارہ یوسع علیک رزقک۔ میرے نبی نے فرمایا باوضو رہنا شروع کر دے، اللہ تیرا رزق کھول دے گا۔ ابھی اللہ رسول کی آپس کی بات ہے تو میری بات ہوتی تو دیوار پہ مار دو، تجربہ کرو۔ نبی کی بات کو تجربہ کر کے نہیں کرتے، یقین کے ساتھ کرتے ہیں۔ ادم علی الطہارہ یوسع علیک رزقک، باوضو رہا کر۔ اچھا باوضو رہنے کے اور فائدے، اللہ پیار کرتا ہے، شیطان ڈرتا ہے، اور وضو ہوگا تو نماز آپ ہی پڑھی جائے گی، چلو یار وضو ہے 4 فرض ہی پڑھ لو گی۔ ایک دفعہ شیطان آیا ہمارے نبی سے ملنے، تو آپ نے اس سے پوچھا تیرے دشمن کتنے؟ کہنے لگا 15۔ آپ نے فرمایا کون کون ہے؟ کہنے لگا پہلا تو توڑا ہی نمبر ہے، پہلا نمبر تو توڑے نال میرا لگو ہے۔ پھر کہنے لگا وہ مسلمان جو 24 گھنٹے باوضو رہتا ہے وہ میرا بڑا دشمن، جو باوضو رہتا ہے اور باوضو سوتا ہے، ایک فرشتہ اس کے لیے بندگی کا ثواب لکھتا رہتا ہے۔ خیر واپس آتا ہوں، میرے نبی نے فرمایا 4 باتیں لے لو اور دنیا بھی تمہاری آخر، ساری PIA زندہ ہو جائے گی، ساری اکانومی زندہ ہو جائے گی، ساری معیشت زندہ ہو جائے گی۔ 5 بھی نہیں، ایک انگلی بھی آپ نے نیچے کر دی کہ یہ بس اتنی لے لو۔ حفظ امانت، صدق حدیث، حسن خلیقت، عفت فی طعمت۔ کیا خوبصورت! ساری زندگی کسی کو دھوکہ نہ دینا، دیانت داری۔ میرے ملک کے ادارے کیوں ڈوب گئے؟ دیانت نکل گئی، کھوٹ آ گئی، دھوکہ آ گیا۔ میرے نبی نے کہا حفظ امانت، کبھی امانت میں خیانت نہ کرنا، صدق حدیث، کبھی جھوٹ نہ بولنا، ہمیشہ سچ بولنا۔ میرے نبی نے فرمایا میرا امتی ہر گناہ کر سکتا ہے، 2 نہیں کر سکتا، ایک جھوٹ کبھی نہیں بولے گا، ایک دھوکہ کبھی نہیں دے گا۔ میرے نبی کی 2 صفتیں ہائی لائٹ ہوئیں، صادق اور بولو کیا ہیں؟ کوئی اور بھی تو ہو سکتی تھی، جس سے مشہور کیا، قاب قوسین بھی تو ہے اور ادنا بھی تو ہے، واللیل بھی تو ہے سیاہ زلفوں والا، والضحیٰ بھی تو ہے روشن چہرے والا۔ کس سے مشہور کیا؟ صادق امین۔ اگر آپ مجھ سے سوال کرو، میں ممبر رسول پہ بیٹھا ہوں کہ مولانا صاحب سارے دین کو 2 لفظوں میں بتاؤ، ساری شریعت کو، تو میرے پاس 2 لفظ ہیں، سچائی اور امانت داری۔ آپ مجھ سے سوال کرو مولانا صاحب ساری دنیا کے کفر کو بتاؤ، تو میرے پاس 2 لفظ ہیں، جھوٹ اور دھوکے بازی، جھوٹ اور خیانت۔ پوری دنیا کا کفر ان کے اندر چھپا ہوا ہے، سچائی اور دیانتداری پوری دنیا کا اسلام اس کے اندر چھپا ہوا ہے۔ دیانت اور سچائی یہ بیج کی طرح ہے اور پورا اسلام پھر باغ بن کے پھلتا پھولتا ہے۔ جھوٹ اور دھوکہ یہ بھی بیج کی طرح ہے، پھر اس سے کفر کا جنگل
کانٹوں بھرا جنم لیتا ہے، میرے معاشرے سے جھوٹ نکل جائے، دھوکہ نکل جائے، یہ پاکستان جنت کا ٹکڑا ہے۔ اور یہ حکومت کے بس کا نہیں ہے کہ وہ سب کو سچ بلوائے، یہ مجھے کرنا ہے، یہ مجھے کرنا ہے، میں نے اور آپ نے اس کو شروع کرنا ہے۔ حضرت جریر بن عبداللہ یہ یمن کے شہزادے تھے، آخری حج پہ مسلمان ہوئے، اپنے نوکر سے فرمایا گھوڑا خرید کے لا، میں پیسے یہاں پیمنٹ کروں گا۔ وہ منڈی میں گیا، 300 روپے کا گھوڑا لے کر آیا۔ جب انہوں نے گھوڑوں کو دیکھا تو وہ قیمتی تھا، مالک کو پتہ نہیں تھا، اور یہ گھوڑوں کی نسل کے پہچاننے والے اس سے کہنے لگے تیرے گھوڑے کے 400 کر دوں؟ کر دوں۔ بڑا حیران ہو کے دیکھنے لگا، بھائی ہے کی آپ تو مجھے چیز خریدنی ہے تو میں گھٹاتا ہوں، اور اجمل نے بیچنی ہے تو یہ اس کی قیمت بڑھاتا ہے، اور یہاں خریدار کہہ رہا ہے 400 کر دوں؟ وہ کہنے لگے کر دو۔ کہ 500 کر دوں؟ کہنے لگا کر دو۔ کہ 600 کر دوں؟ وہ تھوڑا تھوڑا گھبرانے لگا، بھئی یہ چکر کی ہے۔ 700 کر دوں؟ 800 کر دوں؟ وہ کہنے لگا حضور تسی لینا تے لو، پر میرا مذاق تھا نا، تسی اٹھاؤ، کدی لین والے بھی پیسے بتائے، تسی میں نے 300 دے میں جاواں۔ کہنے لگا اس کو 800 دے دو اور گھوڑا باندھ دو۔ وہ حیران خوشی سے چھلانگے مارتا ہوا گیا۔ تو جب وہ چلا گیا تو نوکر نے پوچھا میں جب 300 میں سودا کر کے آیا تھا تو 500 کس خوشی میں بڑھائے؟ فرمایا میرے بھائی اس کے گھوڑے کی قیمت 800 تھی، 300 نہیں تھی، اور میں نے نبی کے ہاتھوں میں ہاتھ دے کے یہ وعدہ کیا تھا زندگی بھر کسی کو دھوکہ نہیں دوں گا، سب کی خیر خواہشہ ہوں۔ تو بھائیو میرے اداروں میں کس ٹیلنٹ کی کمی نہیں، صلاحیتوں کی کمی نہیں، دیانت کی کمی ہے، قوت عمل کی کمی نہیں، سچائی کی کمی۔ حجاج بن یوسف ایک ظالم گورنر گزرا ہے، اس کے خلاف بغاوت ہوئی، وہ ناکام ہو گئی۔ تو کوفہ میں ایک بزرگ رہتے تھے، ان کے بیٹے اس بغاوت میں شریک تھے، وہ چھپتے چھپاتے کئی سال کے بعد واپس آ گئے۔ ابن خراش ان کا نام تھا۔ ان کی سچائی مشہور تھی کہ ابن خراش جھوٹ نہیں بولتا۔ حجاج کو پتہ چل گیا CID سے کہ آ گئے، تو اس نے کہا آج ابن خراش کا امتحان ہوگا۔ اس کو کھانے پہ بلایا، عنوان ہی نہیں بنایا تفتیش کا، کھانے پہ بلایا اور کھانا شروع ہو گیا۔ باتوں باتوں میں کہتا ہے ابن خراش آپ کے بیٹے ہمارے خلاف لڑ کے بھاگ گئے تھے، کوئی پتہ ہے؟ تو ابن خراش ہنس پڑے، کہنے لگے حجاج زندگی موت تو اللہ کے ہاتھ میں ہے، گھر آئے بیٹھے۔ تو اس نے کہا تیری سچائی کو سلام کرتا ہوں، اگر تو جھوٹ بولتا یہیں تیرا سر اتارتا، پھر تیرے بیٹوں کا جاؤ سلام ہے تیری سچائی کو، تیرے بیٹے تجھے مبارک ہوں، مسلمان جھوٹ نہیں بولتا۔ میرے نبی سے پوچھا گیا یا رسول اللہ کیا مسلمان بزدل ہو سکتا؟ کہا کیا مسلمان بخیل ہو سکتا؟ آپ نے کہا۔ پھر پوچھا گیا جھوٹ بول سکتا؟ کہ نہیں، جھوٹ نہیں بول سکتا۔ تو دو باتیں حدیث پاک کی، صدق حدیث، حفظ امانت، یہ دو باتیں زندہ ہو جائیں تمہارے سارے ادارے زندہ ہو جائیں، ہم نقصان سے نکل کر نفع میں آ جائیں گے، نفع میں آ کر اوروں کو دینے والے بن جائیں گے۔ اس ملک میں اتنے خزانے اللہ نے چھپائے ہیں، اور اس ملک میں اتنے اللہ نے استعداد والے لوگ پیدا فرمائے ہیں، صرف دو چیزوں سے ہم مار کھا رہے ہیں، ہمارے جو ادارے ڈوب رہے ہیں، وہ گلگت سے لے کر گوادر تک، اس میں وسائل کی کمی نہیں، سچائی کی کمی ہے، دیانتداری کی کمی ہے، اور یہ ریلیٹڈ ہے رب ہونے کے ساتھ، کہ ہم نے اللہ کے رب ہونے میں شک کیا تو ہم غلط راہوں پہ چل پڑے۔ رب تو اللہ ہے، دینے والا تو اللہ ہے۔ اور 24 گھنٹے کی زندگی میں دو کام کر لیں، میں صرف 3 کام بتا رہا ہوں جس سے اندر کی صفائی شروع ہو جائے۔ کبیرہ گناہوں سے بچیں، کبھی ہو جائے توبہ کر لیں۔ گناہ ہو جانا کوئی پریشانی کی بات نہیں، سنو، گناہ ہو جانا کوئی پریشانی کی بات نہیں، توبہ کرو گے سب معاف ہو جائے گا۔ گناہ پہ ڈٹ جانا، کی ہو گیا کر لیا تو کی ہو گیا، یہ خطرناک کیس ہے، یہ خطرناک کیس ہے۔ ایک بھی کر لیا اور مزاج یہ ہے کر لیا تو کی ہو گیا، سارے کیتی جان دین میں کیتا تو کی ہو گیا، یہ بڑا سیریس کیس ہے۔ اور ساری دھرتی گناہوں سے بھر کے ندامت کا ایک آنسو بہ کوئی نہیں، سب معاف۔ وہ سڑی تو عمریں تھوڑیاں میرا اللہ آندہ ہے، میرا بندہ اتنے گناہ کر کے زمین سے اٹھا اور آسمان کی چھت کو لگا، کوئی کرے گا اتنے؟ یہاں سے اٹھا اور آسمان کی چھت کو لگا، میرے رب کی عزت کی قسم
سورے فرشتے کافر بن جاون، مسلم کافر ہو جاون، کافر کافر ہو جاون، اور سارے مل کر قیامت تک گناہ کریں، یہ سورج تک نہیں جا سکتے۔ میرا اللہ کہہ رہا ہے تو ایک ماڈل ٹاؤن والا اتنے گناہ کر کے دھرتی سے اٹھا کر آسمان کی چھت کو لگا دے، اور پھر صرف ایک باری میں نے آکھیں اللہ معاف کر تو میں ساری معاف کر دوں، ولا ابالی، اور میں نے کیڑی پرواہ، ولا ابالی، میں نے کیڑی پرواہ، میں کیوں نہیں معاف کرتا کہ میرے اوپر زیادتی کا اثر ہوتا ہے، لہذا میرا بیٹا بھی ہے، باپ بھی ہے، بھائی بھی ہے، میرا دل کرتا ہے یہ میرا دل نہیں کر رہا، میرا دل نہیں کر رہا، چونکہ میرے اوپر اثر ہے۔ اور اللہ کیوں جلدی معاف کرتا ہے؟ اس کے اوپر اثر ہی کوئی نہیں، سارے نیک بن جاؤ اس کو کیا فرق پڑتا ہے، سارے گنہگار ہو جاؤ اس کو کیا فرق پڑتا ہے، لہذا وہ یوں معاف کرتا ہے۔ اچھا ہمارے پاس کوئی دوئی تری باری معافی منگن آوے تو سیانے پہ ہنے میں لکھ کے دے آئندہ نہیں کریں گا، ایتھے لکھ کے دے آئندہ نہیں کریں گے، ٹھیک ہے؟ اور میرا رب اتنے گناہوں کے بعد آدمی کہتا ہے اللہ معافی دے، تو اللہ کی قسم اللہ نہیں پوچھتا آئندہ تو نہیں کرو گے، جاؤ معاف کی، دوبارہ ہوئی تو پھر آج جامع میں پھر معاف کر دے۔ اسی اللہ نو بنا چھڑے پاکستان دا تھانے دار بے جوڑا لتر پھیرے ہی پھیرے، ارے وہ اللہ ہے، اللہ وہ اللہ، ہم تو ہمارے نوجوان خطیبوں نے لوگوں سے اللہ چھین لیا ہے، اللہ کو ایسا ڈرا کے پیش کیا ہے کہ جی میں اللہ تعالیٰ دوزخ کے سٹنا ہی سٹنا ہے۔ ارے بھائی بڑا کریم ہے، بڑا مہربان ہے، بہت مہربان ہے، بہت مہربان، اللہ کی قسم ہمارے پاس لفظ کوئی نہیں اس کی مہربانی کو بتانے کے لیے۔ ہاں گناہ ہونا کوئی بڑی بات نہیں، معافی مانگ لینا سب معاف ہو جائے گا، جب ہو پھر معافی مانگو، جب ہو پھر معافی مانگو، جب ہو پھر معافی مانگو، اللہ ہر دفعہ اتنی خوشی سے معاف کرے گا جن دفعہ جسے پہلی دفعہ معاف کیا تھا۔ اور دو کام اور کر لو بھائی، ایک اس زبان پہ قابو پا لو کہ جتنا اس نے زندگیوں کو برباد کیا ہے اتنا دھماکوں نے نہیں، اتنا لوڈ شیڈنگ نے نہیں، اتنا پیسے کی کمی نے نہیں۔ یہ زبان ہے نا، یہ بہت بڑا خنجر ہے، یہ بہت خطرناک زہر ہے، اور یہ بہت شیریں میٹھا لذیذ شہد ہے، اور یہ بہت بڑا مرہم ہے، یہ دو دھاری تلوار بھی ہے، اور دنیا کا سب سے بڑا بلسم اور مرہم بھی ہے، یہ سب سے سخت زہر بھی ہے، اور سب سے بڑا تریاق بھی ہے، یہ 7 سمندر کی کڑواہٹوں سے زیادہ کڑوی ہے، اور ساری دنیا کے شہد کے ذخیروں سے زیادہ میٹھی ہے۔ میں آپ اکثر نوجوان نظر آ رہے ہو بچوں، اس زبان پہ قابو پانا سیکھو، اگر اس پہ قابو نہ آیا تو دنیا میں بھی شرمندہ، آخرت میں بھی شرمندہ، کہ سب سے زیادہ عمل کو برباد کرنے والی چیز زبان کا گندا بول ہے، اور سب سے زیادہ انسان کو خوبصورت بنانے والی چیز زبان کا میٹھا بول ہے۔ تمہاری بیوی تم سے تنگ ہو، تمہارا بھائی تم سے تنگ ہو، تمہارا نوکر تم سے تنگ ہو، تمہارے ساتھی تم سے تنگ ہو، تو یاد رکھنا اللہ کے دربار میں بھی تنگی دیکھو گے، تنگی دیکھو گے۔ اللہ اپنے معاملے میں جو چاہے جس کو چاہے بخش دے، لیکن میرے بھائیوں میرے بھائیوں میرے بھائیوں، میں بڑے دکھ سے کہہ رہا ہوں، ہمارا سارا میں دنیا پھری پر جیسی نیگیٹیوٹی بر صغیر میں دیکھی کہیں نہیں دیکھی، منفی منفی نیگیٹو، بات بات پہ ہائپر، بات بات پہ ہائپر، اتنی تو شرلی پٹاخے نہیں پاٹ دے جی میں اپاں پاٹنے تے پھٹنے۔ میرے نبی نے حضرت معاذ سے فرمایا، معاذ تمہیں سارے دین کا خلاصہ بتاؤں؟ سارا دین 30 سپارے، 114 سورتاں، 10 لاکھ حدیثاں۔ امام بخاری نے 6 لاکھ حدیثوں میں سے 7000 کا انتخاب کیا، امام مسلم نے 4 لاکھ حدیثوں میں سے کچھ 4700 کا انتخاب کیا، 10 لاکھ 114 صورتیں، 10 لاکھ حدیثیں، اے معاذ تمہیں دین کا خلاصہ بتاؤں؟ کہا جی ارشاد فرمائیں۔ تو مجھے دیکھو سارے، آپ نے یوں کیا، آپ نے فرمایا معاذ اس زبان پہ قابو رکھنا، چھوٹی سی گزارش، اس سے گالی نکال دو، اس سے لوگوں کو بے عزت کرنا نکال دو۔ یاد رکھو دل ٹوٹ جائے تو کبھی جڑتا نہیں ہے، اللہ سے معافی مانگنا اور ہے، بندوں سے معافی مانگنا اور ہے۔ معاف کوئی کر بھی دے نا، دل کا زخم نہیں بھرتا۔ یہ کمبخت، اس کو شعراء نے شیشے سے تشبیہ دی ہے، اور قرآن نے بھی دل کو شیشے سے تشبیہ دی ہے، قرآن نے بھی۔ مثل نورہ کمشکات فیہا مصباح، المصباح فی زجاجہ، زجاجہ شیشہ، چمنی، اور یہ دل مراد ہے یہاں۔ قرآن نے دل کو شیشے سے تشبیہ دی، شاعروں نے دل کو شیشے سے تشبیہ دی، میرے نبی نے شیشے سے تشبیہ دی ہے۔ میرے بھائیو یہ کیا ہے پتہ نہیں کیا ہے، اللہ ہی بہتر جانتا ہے، لیکن ایک چیز جو میں اس سے جو میرے جی میں آتی ہے کہ شیشے میں ایک عیب ہے۔
جو کسی دھات میں نہیں، یہ ٹوٹ جائے تو جڑتا نہیں، یہ ٹوٹ جائے جڑتا نہیں، چپ ہو جاوے گا جڑے گا نہیں۔ مشرق کی عورت ہے، گھٹ گھٹ کے زندگی گزار دے گی، لیکن دل کی محبتیں خرید لو زبان کی بدتمیزی کے ساتھ، یہ کبھی نہیں ہو سکے گا۔ تو دل کا بھی یہی مسئلہ ہے، یہ کمبخت ٹوٹ جائے تو جڑتا نہیں، اور اس کو توڑنے والی چیز یہ زبان ہے، اور اسے جوڑنے والی چیز بھی زبان ہے۔ تو ایک آپ سے کہتا ہوں، گالیاں دینا، بے عزت کرنا، ذلیل کرنا، تانے دینا، ٹونٹنگ کرنا، طنز کرنا، غیبت کرنا، برائیاں کرنا، یہ اپنی زندگی سے نکالو گے تو آپ کو اپنے عیب نظر آنے شروع ہو جائیں گے۔ اگر آپ اوروں پہ فوکس رکھو گے، جیسے یہ کیمرہ میری تصویر لے رہا ہے، اپنی نہیں لے سکتا چونکہ اس نے اپنی آنکھ میرے اوپر فوکس کر دی، تو اپنی تصویر کبھی نہیں لے سکے۔ تو جو اوروں کے اوپر اپنے فوکس کر دیتے ہیں آنکھیں، انہیں اللہ اپنے عیب بھلا دیتا ہے، وہ اپنی غفلتوں میں مر کے بڑے گھاٹے کا سودا کر کے جاتے ہیں۔ لہذا بھائیو، اپنی آنکھیں بند کر لو لوگوں کے عیب دیکھنے سے، اپنی زبان سی لو لوگوں کے عیب بولنے سے، اپنے کانوں کو بند کر لو لوگوں کی برائیاں سننے سے، آپ انتہائی خوبصورت زندگی دیکھو گے۔ مجھ سے پوچھتے ہیں کئی ساتھی، ہم غصہ بہت آتا ہے، کوئی وظیفہ بتائیں۔ غصہ بہت، میں ان سے کہتا ہوں غصے کا کوئی وظیفہ کوئی نہیں، ایک محنت ہے۔ دیکھو ایک گلاس بھرا ہوا ہے اور تھوڑا سا خالی ہے، اوپر پانی کے 2-4 قطرے ڈلیں گے، وہ بھر کے بہنا شروع ہو جائے گا، اور اگر بالکل خالی ہے تو ڈالتے ڈالتے وقت لگے گا، اس کو بہنے میں وقت لگے گا۔ میں نے کہا اپنی زندگی سے نیگیٹیوٹی نکال دو، غیبت، چغلی، شکایتیں، سننا، سنانا، بولنا، پڑھنا، دیکھنا، یہ کر نا تمہارے جو ظرف کا پیمانہ ہے وہ پہلے لبریز ہو چکا ہے، تمہارا گلاس پہلے بھرا ہوا ہے، تھوڑی سی ناگواری آتی تم اچھل کے وہ جاتے ہو۔ تم غلط سننا چھوڑ دو، غلط بولنا چھوڑ دو، غیبت کرنا چھوڑ دو، غیبت سننا چھوڑ دو، لوگوں کے عیب دیکھنا چھوڑ دو، اور یہ جو پروگرام ہوتے ہیں تمہارے ٹاک شوز، ان کو دیکھنا چھوڑ دو، تو تمہارا مزاج ٹھنڈا ہو جائے گا، اور ٹھنڈے کو گرم کرنے میں وقت لگتا ہے۔ تو اسی گرم پانی نو پہلے ہی آگے تو پہلے ہی شوکدا پہ ہے، تو انہوں تو ہکو تیلی سائے اور اس، تو ٹھنڈے پانی کو گرم کرنے کے لیے وقت چاہیے۔ تو ایک میں یہ کہتا ہوں کہ اگر اپنے مزاج کو خوبصورت بنانا ہے، زبان کا بول ٹھیک کر، زبان کا بول ٹھیک، کسی سے ہو گئی یہ زیادتی ہوتی معافی مانگ لو، اور یہ یاد رکھنا کہ یہ جو بار بار کسی کا دل توڑنا ہوتا ہے وہ شاید معاشرے کے دباؤ میں آ کر چپ ہو جائے، لیکن دل ٹوٹے تو یہ کم وقت جڑتا نہیں۔ لہذا اس کو لوگوں کو دل ٹوٹنے سے بچاؤ، اللہ تمہارا دل ٹوٹنے سے بچائے۔ اور دوسرا کام یہ کر لو، اللہ مجھے بھی توفیق دے، اللہ مجھے بھی اپنی زبان پہ قابو نصیب فرمائے، میں بھی اپنی بات کا اتنا ہی محتاج ہوں جتنا میں آپ کو سناتے ہوئے سمجھ رہا ہوں کہ آپ کر لیں گے تو آپ کو بہت فائدہ ہے، مجھے بھی میری بات کی ضرورت ہے۔ دوسرا کام یہ کر لیں کہ اس دل کو سب کی نفرت سے صاف کر، کسی سے بغض نہ ہو، کسی سے نفرت نہ ہو۔ آخری حدیث سنا کے بعد ختم کرتا ہوں، میں نے آپ کا تھوڑا سا وقت زیادہ لے لیا ہے، میں آپ سے معافی چاہتا ہوں۔ آپ نے حضرت انس سے فرمایا، میرے بیٹے انس، میں تمہیں اپنی ایک عظیم الشان سنت بتاؤں؟ عظیم الشان، یہ لفظ مجھے یہیں ملا ہے اور کہیں نہیں ملا، کہیں نہیں ملا۔ عظیم الشان سنت، میرے نبی کی ہر سنت عظیم الشان ہے، لیکن جس کو خود میرا نبی فرمائے کہ یہ میری عظیم الشان سنت ہو، کیا چیز ہوگی؟ یہ داڑھی بھی سنت ہے، یہ پگڑی بھی سنت ہے، یہ سفید لباس سنت ہے، سرما سنت ہے، سیدھے ہاتھ سے کھانا، لاکھوں سنتیں ہیں، لیکن عظیم الشان سنت ہے میرے بیٹے انس میری ایک، جو میری اس سنت سے پیار کرے گا مجھ سے پیار کرے گا، جو مجھ سے پیار کرے گا جنت میں ایسے ہو جائے گا میرے ساتھ۔ میرا پڑوسی، میرا ساتھی کیا ہے کہ میرے بیٹے ایک کام کرنا، ان استطعت ان تصبح وتمسی ولیس فی قلبک غش لأحد فافعل۔ میرے بیٹے صبح شام ساری دنیا کے انسانوں سے اپنے دل کو صاف کرتے رہے، ساری دنیا، مسلمان نہیں کہا، مسلمان نہیں کہا، ساری دنیا 700 کروڑ انسان کا سب سے دل صاف کر، سب سے دل صاف۔ تصبح وتمسی میں کیا ہے کہ اس بانڈے پرنا ضرور ہے، میلا ضرور ہونا ہے، اس کو پھر دھو، اس کو پھر دھو، اس کو پھر دھو، انہوں دھوتی جا، دھوتی جا، دھوتی جا،
یہاں تک کہ تیرا رب تجھے بلائے تو تیرے دل میں کسی کی نفرت نہ ہو، بغض نہ ہو، حسد نہ ہو، تیری زبان سے کسی کا دل نہ دکھا ہوگا، تو بغیر حساب کتاب ہی جنت توڑے وٹتے پئی، جو ہم پنجابی میں ہوتا وٹتے پئی، جنت وٹتے پئی ہے۔ کبیرہ گناہوں سے بچو، فرائض میں نماز نہ چھوڑو،